بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹے، ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 جماعت چہارم کی اردو کا، جس کا نام ہے جب ہر چیز سونے کی بن گئی۔ یہ انتہائی ایک اچھا سبق ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ دھیان سے میرا بیٹا یہ ساری ویڈیو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے سبق کا وہ ہے سوچیں اور بتائیں، یعنی آپ نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو ہے وہ ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ زندگی میں آپ کی بڑی خواہش کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو اس کا کیا کریں گے؟ یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت آ رہا ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا جواب بھی آپ نیچے کمنٹ کر کے لکھیے گا۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں، اس والے حصے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسی فرضی کہانی، فرضی مطلب ہوتا ہے کہ جو خود سے بنائی گئی ہو، ایسی فرضی کہانی جو کسی معاشرے میں مشہور ہو جائے اور اس معاشرے کی روایت کا حصہ بن جائے، یعنی ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، ہر کوئی اس کو ویسے ہی سچ سمجھ کے کہتا جائے، لوک کہانی کہلاتی ہے۔ اگرچہ لوک کہانی حقیقی داستان نہیں ہوتی، لیکن اس میں زندگی کی حقیقت، سچائی اور دانش پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں اور اس میں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، انسان کے لیے بہت بڑے سبق ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی لوک کہانی ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے، تو آپ لوگ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے سبق کو پڑھنے سے پہلے جیسا کہ ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے بیٹے خزانہ۔ خزانہ کہتے ہیں دولت کے ذخیرے کو، ٹھیک ہے۔ محل کہتے ہیں عمرہ اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ، عمرہ یعنی امیر لوگ جو ہوتے ہیں، زیادہ مال و دولت والے۔ تہ خانہ کہتے ہیں زمین کی سطح سے نیچے بنا ہوا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اس کو عام طور پہ بیسمنٹ بھی آج کل بولتے کاروباری حضرات جو ہیں، لیکن تہ خانہ صحیح اس کا جواب ہے۔ سنہری، سونے کے رنگ کی، ٹھیک ہے۔ کرن، روشنی کی شعاع۔ لطف، لطف کہتے بیٹے مزہ، خوبی کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں سبق کی جانب، سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کچھ الفاظ کے تلفظ دیے گئے ہیں، جیسے ہے سنہری، اس کے بعد ہے محل، پھر ہے تہ خانہ، اجنبی، شہزادی، پھر ہے لالچ، پھر ہے لطف، پھر ہے گوشت پوست، ٹھیک ہے۔ پوشت نہیں پڑھنا، اس کو یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب جلدی میں پڑھتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں تو گوشت پوشت ایسے نہیں پڑھنا، اس کو گوشت پوست، سین ہے یہ والا دوسرا، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں بیٹے سبق کو۔ کہانی بہت یہ دلچسپ ہے کہ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا، سنہری جیسا کہ ہمیں پتہ ہے سونے کے رنگ کی، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر بھی پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا، اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا، یعنی حیران ہو گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اس سے پہلے بھی بادشاہ نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سورج کی جو روشنی ہے، جو کرنیں ہیں، وہ جس چیز پر پڑیں وہ سونے کی ہو جائیں۔
ٹھہریں اور بتائیں کہ صبح کی سنہری کرنیں دیکھ کر بادشاہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی. تو ابھی جو میں نے جواب بتایا یہ اسی سوال کا جواب تھا بیٹے. اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی. اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو. بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں. جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں وہ اکیلا تھا. اجنبی جا چکا تھا. دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی. وہ بہت خوش تھا. جوں ہی سورج طلوع ہوا سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں. بادشاہ حیران رہ گیا. جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی. بستر کی چادر سونے کی بن گئی. اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی. اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی. ناشتے کا وقت ہو گیا تھا. میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے. بادشاہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی. اس نے روتے ہوئے کہا ابا جان میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں. بادشاہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا پیاری بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں. تم اطمینان سے ناشتہ کرو. یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی. پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی. سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی مکھن انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی. اب وہ گھبرا گیا. سوچنے لگا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے. میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی. کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے اور اس کے پاس آ کر بولی بابا جان خیریت تو ہے، آپ پریشان ہیں؟ ٹھہریں اور بتائیں میں ہم سے کہا گیا ہے کہ پہلی دفعہ اجنبی بادشاہ سے کس جگہ ملا. تو یہ آپ نے سبق پڑھا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اس کا جواب آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا. اچھا بیٹے نظر آ رہے ہیں. بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما. اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے تو ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے. شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی. اس کے کالے بال سنہرے ہو گئے تھے. جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا. یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں کتار روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے. اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس. بادشاہ کہنے لگا میری بچی میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی. میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا. ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے. اجنبی نے کہا اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا. بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا پانی کا ایک گھونٹ. اجنبی نے پوچھا سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا روٹی کا ایک نوالا. دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اجنبی نے پوچھا سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا. پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا. ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی. اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی، یعنی گوشت کی. اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے. بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی. پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے. تو یہ ایک بہت ہی پیارا سبق تھا بیٹے. اس میں سب سے بڑی بات ہمیں یہ سکھائی گئی ہے کہ کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. جتنی نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے اور جس نعمت سے نوازا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نہیں نوازا جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے.
اس کے بعد بیٹے ہم مشق کی طرف آتے ہیں. الفاظ مانی جیسا کہ ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ درست جو ہے جملہ اس پر درست کا نشان لگانا ہے اور جو غلط جملہ ہے اس کے سامنے غلط کا نشان لگا دینا ہے. بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا. بیٹے کونے میں نہیں تھا, اس کے تہہ خانے میں تھا, اس لیے ہم اس کو کراس کر دیتے ہیں, غلط کا نشان لگا دیتے ہیں. بادشاہ نے اجنبی سے کہا کہ میری خواہش ہے اس طرح کے کئی خزانے ہوں. بالکل ایسے ہی کہا تھا, تو اس لیے ہم اس کو درست کا نشان لگا دیتے ہیں. سورج کی پہلی کرن تہہ خانے میں آتے ہی ہر چیز سونے کی بن گئی. ایسے ہی ہے. بادشاہ نے شہزادی کا ماتھا چوما تو وہ بھی سونے کی بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. یہ آخری بیٹے ہمارے پاس جو بیان ہے وہ ہے اجنبی نے کہا دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصل میں اس نے بادشاہ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے, تو بادشاہ نے کہا تھا کہ روٹی کا ایک نوالا, تو اس لیے اس کو ہم کیا کر دیں گے, غلط کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ غلط بیان ہے یہ والا. اس کے بعد سوال نمبر 3 میں بیٹے سوالات کے جوابات لکھنے ہم نے بتانے ہیں. بادشاہ کو کس چیز کا لالچ تھا؟ بادشاہ کو بیٹے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کا لالچ تھا. بادشاہ نے اجنبی سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا ہو جائے کہ ہر چیز کو جس کو بھی میں ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے. اجنبی نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ تو اجنبی نے یہ کہا کہ کل کی صبح کی جو سورج کی کرن ہوگی جب وہ پڑے گی یہاں پر, ٹھیک ہے, یعنی سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی, یعنی سونے کی بننا شروع ہو جائے گی. خواہش پوری ہونے پر بادشاہ کس مشکل سے دوچار ہوا؟ اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کھانا اس کا سونے کا بن گیا. اس کی سب سے قیمتی جو اس کا اثاثہ یعنی اس کی اولاد, اس کی بیٹی جو تھی وہ بھی سونے کی بن گئی. تو اجنبی نے اس مشکل سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا؟ اس نے کہا کہ تالاب میں جا کے نہاؤ اور وہ جو پانی ہے تالاب کا اس کو ہر اس چیز پہ پھینکو جو کہ سونے کی بن گئی ہے, وہ پہلی حالت میں آ جائے گی. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں, جن میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی عطا پہ, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. اگلا سوال ہے بیٹے ہمارے پاس سوال نمبر 4. لالچ کا انجام برا ہوتا ہے, اس موضوع پر ایک دوسرے کو کہانی سنائیں. تو لالچ بری بلا ہے, اس موضوع پہ آپ نے چھوٹی جماعتوں میں بھی کہانیاں پڑھ رکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ وہ مرغی والی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی تھا وہ بڑا لالچی تھا, اس کی جو مرغی تھی وہ سونے کا انڈا دیتی تھی روزانہ. تو اس نے ایک دن یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی دن جو ہے وہ سارے انڈے نکال لیے جائیں تاکہ میں ایک ہی دن میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں. تو اس نے کیا کیا, اس نے مرغی کو ذبح کر دیا. جب اس نے ذبح کیا تو مرغی کے پیٹ کے اندر نا صرف ایک ہی انڈا تھا. اب اس کے ہاتھ سے مرغی بھی گئی اور انڈے بھی گئے. تو اس لیے اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے, لالچ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے بیٹے جو ہمارے پاس وہ ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے درست خانوں میں لکھیں. تو یہاں پہ دیکھیں اسم, فعل اور ضمیر. تو اس میں اسم جو ہے وہ کسی بھی نام کو کہتے ہیں, جیسے بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو اسم ہے اس کو میں 1 لکھ دیتا ہوں, اور جو فعل ہے اس کو ہم 2 لکھیں گے, اور جو ضمیر ہے اس کو ہم 3 لکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جس لفظ کے ساتھ میں 1 لکھوں گا اس کا مطلب وہ پہلے والے کالم میں آئیں گے, اور جس میں 2 لکھ دوں گا وہ دوسرے میں آئیں گے, اور جو 3 ہوگا وہ تیسرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ آسانی ہو جائے گی. بادشاہ جو ہے وہ بیٹے اسم ہے یہ, تو اس لیے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ 1 نمبر کالم میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ روشنی, یہ بھی اسم ہے. یہ سوری معذرت بیٹے, میں اس کو 1 لکھنا تھا, میں نے یہاں 2 لکھ دیا ہے. اچھا جی بیٹے, روشنی بھی جو ہے یہ اسم ہے یہ. اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں جی ہم برتن, یہ بھی اسم ہے بیٹے. ٹھیک ہے, اس کے بعد شہزادی, شہزادی بھی کیا ہے بیٹے, اسم ہے یہاں پہ یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کمرہ, کمرہ بھی اسم ہے. اور اس کے بعد پھول, یہ سارے کے سارے جن پہ 1 لکھا ہوا ہے یہ سارے اسم ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں فعل کی. فعل کہتے ہیں کسی کام کو. ٹھیک ہے, جیسے سب سے پہلے لکھیں گے ہم جو ہے لفظ گیا. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ ہم 2 لکھ دیتے ہیں, تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, چلا, یہ بھی فعل ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا یہ بھی فعل ہے بیٹے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہے جی نمودار ہوا, ٹھیک ہے, یعنی اس کا یہ کام ہے نا نمودار ہوا. پھر اس کے بعد ہے چھڑکا, یہ بھی فعل ہے بیٹے. اور پھر ہے سونا. سونا جو ہے یعنی سونا ایک تو ہوتا ہے دھات والا سونا, ایک ہے سو جانا, ٹھیک ہے. سونا جو ہے یہ بھی کام ہے, اگر ہم اس کو دھات کی بات کریں تو پھر یہ فعل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی کیونکہ یہ یہاں پہ سونا بات کی جا رہی ہے تو فعل کی زمرے میں لیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی, اس کے بعد جتنے بھی الفاظ رہ گئے ہیں وہ ضمیر ہوں گے, اس لیے میں وہاں پہ 3 نہیں لکھتا, آپ ان کو خود ہی ضمیر والے کالم میں لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ والا سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہے ہمیں بتایا گیا قواعد کے بارے میں. جیسا کہ ہر سبق میں ہمیں قواعد کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو یہاں آج جو ہے وہ ہمیں جو جملے بتائے ہیں, کہتے ہیں درج ذیل محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں, پھر ہر محاورے سے مزید ایک ایک جملہ بنائیں, ٹھیک ہے. اب یہ نیچے جملے دیے گئے ہیں اور یہاں اوپر محاورے دیے گئے ہیں. یہاں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں نمبر 1 محاورہ, ٹھیک ہے. اور یہ ہے اس میں دوسرے نمبر پہ جو محاورہ ہے, اور یہ تیسرے نمبر پہ آنے والا محاورہ ہے, اور یہ چوتھے نمبر پہ آنے والا محاورہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں بلی ہمیشہ چوہے کی ڈیش میں رہتی ہے, چوہے کی تاک میں رہتی ہے, تو یہ آئے گا یہاں پہ نمبر 1 تاک میں رہنا. رضاکار نے ڈیش کر لوگوں کی جان بچا لی, جان پر کھیل کر, جان پر کھیل کر, تو یہاں پہ یہ تیسرے نمبر والا یہاں پہ آئے گا اس کے اندر, ٹھیک ہے بیٹے. چور میری موٹر سائیکل لے کر ڈیش ہو گیا, رفو چکر ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہ رفو چکر ہو گیا. میلے میں خوب ڈیش تھی, کیا تھی, چہل پہل تھی, تو یہاں ہم اس کو یہاں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے بیٹے. اچھا, اب تاک میں رکھنا یا ویسے اس کے اندر جو مزید جملے جو بنانے ہیں, تاک میں رکھنا, اس نے جو اپنا بستہ تاک میں رکھ دیا. چہل پہل ہونا, باغ میں بہت چہل پہل تھی. جان پر کھیلنا, اس نے جان پر کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچائی. رفو چکر ہونا, وہ اپنا کام نکلتے ہی رفو چکر ہو گیا, ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے نیچے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. تو سب سے پہلا جملہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے میں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا. مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا اس لیے جلدی سو گیا. میں ضرور رک جاتا اگر تم وقت پر آتے. اوپر دیے ہوئے جملے مرکب جملے ہیں. ایسے جملے جو 2 یا 2 سے زیادہ جملوں سے مل کر بنتے ہیں مرکب جملے کہلاتے ہیں. یہ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا, مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں, یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے ایک نئی چیز کا بننا, وہ مرکب کہلاتا ہے. مرکب جملے میں 2 جملوں کو ملانے کے لیے زیادہ تر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور, مگر, اگر, ورنہ, کیونکہ, چونکہ, چنانچہ, اس لیے, لہٰذا, لیکن, وغیرہ وغیرہ. کوئی سے 5 مرکب جملے بنائیں. تو 5 جملے جو ہیں وہ اس نے پانی پیا اور بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. یہ سوال نمبر 7 کی بات ہم کر رہے ہیں. اس نے پانی پیا اور بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. وہ اسکول آیا اور اپنی جماعت میں چلا گیا, ٹھیک ہے. اس نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. اس نے اپنے ابا کی بات سنی اور اس پر عمل کیا. ایسے فقرے ہم بنا سکتے ہیں. دیے گئے الفاظ میں سے متضاد کی جوڑیاں بنا کر لکھیں. تو یہ متضاد کون کون سے ہیں, ان میں سے ان کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں. جیسے بہادری اور بزدلی, ٹھیک ہے. اس کو میں لکھوں گا 1, اس کو بھی لکھ دیتا ہوں 1. اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ اس کی جوڑی بنے گی. مشکل کا بیٹے آسان ہوتا ہے, تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہاں 2, اور یہاں بھی لکھ دیتے ہیں 2. اس کا مطلب کہ یہ ان کی جوڑی بنے گی. سکون کہتے ہیں بیٹے آرام کو, اور اس کا متضاد ہوتا ہے بے چینی. تو تیسرے نمبر پہ یہ لکھ دیں گے ہم یہاں پہ, اور یہ بھی تیسرے نمبر والا ہو جائے گا. اس میں ناکام کا کامیاب ہوتا ہے, تو یہاں لکھ دیتے ہیں نمبر 4, اور یہاں بھی لکھ دیتے ہیں نمبر 4, ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح ہمارا یہ والا سوال بھی حل ہو جاتا ہے. سوال نمبر جو 9 ہے بیٹے, اس میں کہا ہے پڑھیں. درج ذیل کہانی درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں, اس کے اہم نکات بیان کریں اور عنوان بھی بتائیں. زبانی, یعنی یہ زبانی ہے, لکھنے والا کام نہیں ہے. انگور کے رسدار خوشے دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا. اس نے انگور کے ایک خوشہ کہتے ہیں گچھے کو, ٹھیک ہے, خوشے کی طرف چھلانگ لگائی مگر اس تک نہ پہنچ سکی.
دوبارہ خوشے کی طرف اچھلی مگر خوشے تک نہ پہنچ پائی. اس نے رخ بدل بدل کر چھلانگیں لگائیں مگر کامیاب نہ ہو سکی. رسدار انگور اس کے دل کو للچا رہے تھے. اس نے ایک بار پھر زوردار چھلانگ لگائی مگر بات نہ بنی. بار بار اچھلنے کودنے سے وہ بری طرح تھک گئی. آخر وہ انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئی. مایوس ہو کر وہ باغ سے باہر جانے لگی. اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور بولی, کیوں بہن کیا ہوا, انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا, بہن انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بیٹے عنوان ہم یہ دے سکتے ہیں اس کو کہ جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی یا حاصل نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص ہے, اس میں کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے عنوان میں نے بتا دیا ہے. اہم نکات اس کے کیا ہیں؟ اہم نکات اس کے یہ ہیں کہ جو لومڑی تھی اس نے سب سے پہلے انگور جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش کی. ٹھیک ہے, اور اس کو جیسا کہ باغ میں گئی, باغ میں جانا جو ہے وہ اس کا ایک اہم نقطہ ہے. یہ وہاں پر اس نے انگوروں کی بیل دیکھی, وہاں پر اس نے انگور دیکھے, اس نے چھلانگیں لگائیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ انگور حاصل نہ کر سکی اور پھر اس نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ کہا کہ انگور تو کھٹے ہیں. کچھ نیا لکھے میں کہا ہے انہوں نے ہمیں کہ اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو کن کاموں پر خرچ کرنا پسند کریں گے. اس میں آپ نے لکھنے ہیں جی 12 سے 15 جملے لکھنے ہیں اور بہت آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اضافی پیسے ہیں تو آپ ان کو کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا بیٹے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں, آپ اس سے متعلقہ لکھ سکتے ہیں. اگر میرے پاس اضافی رقم ہوتی تو میں ان کاموں پر خرچ کر دیتا, جیسا کہ معاشرے میں بے سہارا لوگوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء خرید کر دیتا تاکہ ان کی زندگی پریشانی اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتی. اپنی رقم سے جو بیوہ عورتیں یعنی جن کے خاوند نہیں ہوتے ان کی حاجت روائی کرتا, یعنی ان کو صاف ظاہر ہے ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو ان کی مدد کرتا, اور فلاحی اور دفاعی کاموں میں خرچ کرتا تاکہ ثواب کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا. ٹھیک ہے, اور اپنے ملک میں جو خیراتی اسپتال ہیں یا اسکول ہیں, ٹھیک ہے, یتیم خانے وغیرہ ہیں, اس طرح کے جو دوسرے فلاحی ادارے ہیں میں ان میں بھی پیسے دیتا. ٹھیک ہے, ملک کے قرضے اتارتا اور بے روزگاروں کو قرض فراہم کرتا, غریب طلباء کے لیے وظائف جاری کرتا. ٹھیک ہے, یہ اس پہ انحصار کرتا ہے کہ پیسے ہیں کتنے. آؤ کریں کام میں بیٹے کہا گیا ہے کہ سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ دیکھیں اور اپنے دوست کے لیے عید کارڈ تیار کریں. تو یہ ایک کارڈ کا نمونہ بتایا گیا ہے. یہاں لکھنا ہے سب سے پہلے جس دوست کو آپ لکھ رہے ہیں جس کی سالگرہ ہے کہ پیارے عبداللہ. ٹھیک ہے, اور یہ علامت لازمی میرا بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ علامت لکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد کوما ہے. آج کا دن کتنا اچھا ہے کیونکہ آج تمہاری سالگرہ ہے. میری طرف سے تمہیں سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بے شمار خوشیاں دے, آمین. تمہارا دوست, اپنا نام لکھ دینا ہے نیچے تو یہ مکمل ہو جائے گا ایسے. ٹھیک ہے بیٹے, اس کے ساتھ ہی بیٹے ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ نے بہت ساری باتیں نہیں سیکھی ہوں گی. جتنی بھی باتیں آپ نے سیکھی اس میں سے کوئی ایک بات جو آپ سب سے اچھی سمجھتے ہیں اس کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اس سے. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.